السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام جیسا کہ آپ جانتے ہیں دا ڈسپلنڈ اکیڈمی اور ہمارا نیشنل بک فاؤنڈیشن نیو کورس جاری ہے۔ چیپٹر نمبر ہے 11 وچ از نیمڈ بائی ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف۔ اچھا جناب، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ میں جس طرح کہ ہر ایک چیپٹر کا جو نام ہوتا ہے وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں چیپٹر کا نام ہے ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف، اور اسی مناسبت سے ہم نے اپنا وال پیپر بھی لگایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی یاد رکھیں کہ لفظ ٹیک سے نکلا ہے، اور یہ کوئی بھی ٹیکنیک استعمال جب آپ کرتے ہیں اپنی کسی بھی فیلڈ کے اندر، ایوری ڈے لائف میں ظاہر ہے وہ تو ہے ہی، ایوری ڈے لائف میں تو ٹیکنالوجیز ہمارے ہر طرف ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیشنل لائف کے اندر بھی جب ہم کوئی انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مشین بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، کوئی کسی کام کرنے کا طریقہ کار وضع کرتے ہیں، تو اس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے کہ یہ کام ایسے طریقے سے ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز نیچے سے اوپر والی منزل تک لے کے جانی ہے، اور وہ بہت وزنی ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس لوگ بھی کم ہیں کہ اس کو اٹھا کر لے جایا جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کیا ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیڑھیاں تنگ ہوتی ہیں، اور آپ کوئی ایسی الماری یا کوئی ایسی چیز لے کر اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹرنک بڑا سا یا جو ہوتا ہے کہ وہ ان سیڑھیوں سے جو ہے وہ نہیں جا سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے کہ اوپر کی منزل میں جائے، تو پھر اس کے لیے بھی ایک ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے کہ اس کو باہر سے ہی رسے وغیرہ ڈال کر اور اس کو پلی سسٹم کے ذریعے یا اس کو کھینچ کر بائی ہینڈ اور اوپر لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ تو اسی طرح سے کسی جگہ سے کوئی پانی ہے کہیں پر اور اس کے اوپر پل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گاڑی کو کسی نہ کسی طریقے سے یا ٹرک کو وہاں سے گزارنا ہے، خاص کر جو آف روڈ ٹرکس ہوتے ہیں یا جو بہت لمبے سفر کرتے ہیں، ان کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں نا، ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اس قسم کے کاموں سے۔ بہت ساری جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پر ان کی گاڑی کے ٹائر فلیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس سم ٹائمز اسپیئر ٹائر نہیں ہوتے، سم ٹائم کوئی اور خرابی آ جاتی ہے، پھر انہیں وقتی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے اس گاڑی کو چلا کر اور کسی قریبی ورک شاپ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی۔ اسی طریقے سے آپ فصلیں دیکھتے ہیں، جب کسان فصلیں اگاتے ہیں اور دانہ ڈالتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پھر وہ فصلیں اگتی ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں مختلف طرح کی وہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں۔ ہل چلانے کے سلسلے میں زمین کو کس طرح سے سیراب کرنا ہے پانی سے، تو ان سب چیزوں میں بھی جو ٹیکنیکس جو میتھڈز استعمال ہوتے ہیں اسے بھی ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیپٹر میں ہم اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس کے اندر جس طرح کی ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ اور یہ اوپر آپ کو دماغ کچھ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ گراریاں نظر آ رہی ہیں، گیئرز۔ تو یہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ اسی مناسبت سے ہمارا یہ وال پیپر بھی ہے، جس میں آپ کو کچھ اپیریٹس بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ برین نظر آ رہے ہیں، ہیومن جو برین ہے اس میں بہت سارے آپ کو گیئر نظر آ رہے ہیں، بہت سے انگنت۔ تو یہ اب گیئر کس لیے ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ بیسیکلی سمبولک ہیں کہ جناب ایک انسان کا جو دماغ ہے وہ اتنی کمپلیکس مشین ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ پلان کرتا رہتا ہے۔ جیسے اب ہم لوگ کام کرتے ہیں سم ٹائمز، تو بسا اوقات ایک مشین کو تیار کرنے میں یعنی اس کی سوچ اور اس کے معاملات اگر ہمارے پاس پہلے سے بلو پرنٹ نہ ہو تو پھر اس کو کئی دفعہ ایک سال ہمیں لگ جاتا ہے اس کی ڈیزائننگ کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے بنانا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ٹیکنالوجی کہلاتی ہیں۔ جی چلتے ہیں چیپٹر کی طرف، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی واٹر کنزرویشن، یعنی پانی بچانا کیسے ہے، پانی کا بچاؤ کیسے کرنا ہے، کنزرو کیسے کرنا ہے۔ یہ پیج نمبر 152 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ واٹر کنزرویشن مینس ٹو کیئرفلی یوز واٹر ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی ویسٹیج۔ اس کا مطلب جناب یہ ہے کہ پانی پہلے تو آپ کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، یہ سب کہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے گھر میں بھی آپ کے بڑے مدر فادر اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں پانی کو احتیاط سے استعمال کریں، ضائع نہ کریں، تاکہ یہ جو ہے نا بعد میں مسئلہ نہ بنے۔ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو کنزرو واٹر، پانی کا بچانا یا پانی کو احتیاط سے کیوں استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ کنزرو ہو۔ دا ڈیٹا
shown below can help us answer the question. اب یہ جو ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ آپ کو یہ کوشچن آپ کو سالو کرنے میں مدد دے گا. یہ زمین کا سرفیس ہے، اور میں جیسے کہ پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو آن لائن کتاب ہے اس کے اوپر ایک تو یہ آپ کو واٹر مارکس نظر آ رہے ہیں، یہ اسٹڈی پلس کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ گرے اسکیل میں کلر میں نہیں ہے، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ذرا بعض اوقات پاسبل نہیں ہوتا، ہم ان چیزوں کو حل نہیں کر پاتے، لیکن میں اس کی آپ کو اتنی جانکاری دے دیتا ہوں کہ بعد میں آپ اپنی بک سے دیکھ کر اس کو حل کر سکتے ہیں، تو اس حد تک میں ضرور کر دیتا ہوں. اب یہ جو آپ کو یہ گول سا ایک سرکل نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک پائی شیپ ہے، اور اس میں یہ اتنا ایریا ڈیفرنٹ کلر کا ہے. اب یہ بک میں دیکھ لیجئے گا کس کلر کا یہ ایریا ہے، اور یہ باقی کا جو ایریا ڈارک ہے یہ واٹر ہے 70%، اور یہ لینڈ آپ کو دکھا رہا ہے 30%. مینز یہ کہ یہ جو اتنا ایریا آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ 30% لینڈ ہے، یعنی کہ خشکی کہہ لیں، میدان کہہ لیں، اور یہ جو باقی کا ایریا ڈارک ہے جتنا بھی ہے یہ 70% پانی ہے جی. اب ورلڈ واٹر ڈسٹریبیوشن کیا ہے جی، دنیا کے پانی کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں اس میں. اب یہ جو 70% پانی ہے یہ اس کی ڈسٹریبیوشن بتائی گئی ہے. یہ جو 70% پانی اس پوری دنیا میں موجود ہے، یہ جو بیسیکلی ایک پائی چارٹ بنایا گیا نا یہ دنیا کے حوالے سے ہے، یعنی زمین بھی گول ہے تو اس کے لیے سمبولیکلی یہ جو ہے نا پائی چارٹ بنایا گیا، اور اسی کو ریپرزینٹ کیا گیا زمین کو اسی پائی چارٹ کے تھرو کہ یہ زمین دیکھیں یہ زمین ہے اور اس کا 70% حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے یا پانی پر محیط ہے. لیکن اب ورلڈ واٹر ڈسٹریبیوشن میں اسٹوڈنٹس آ جائیں اور یہاں آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جناب یہ کیا چیز ہے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو آپ نے اپنے اس ڈائیگرام میں سمجھنی ہے. دیکھیں 70% پانی تو زمین پر موجود ہے، یہ بات تو چلیں آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ کو پتہ بھی چل گئی، لیکن وہ 70% کا جو یعنی پورے کا پورا جو 70% پانی ہے وہ پینے کے یا استعمال کے قابل نہیں ہے. وہ جو ہے پانی وہ بیسیکلی زیادہ تر سلینٹی پر بیس کرتا ہے، یعنی اس میں نمک ہے، نمکیات ہیں، سالٹی واٹر کہہ لیں، سلائن واٹر کہہ لیں، جو بھی ہے. یعنی اس 70% میں سے بھی اگر آپ اس کو پورا ایز اے ہول 100% اب لیں، اس 70% کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو اس میں سے صرف 2% جو ہے نا وہ پینے کے قابل ہے، فریش واٹر ہے، اور 98% اس 70% کا بھی 98% جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، وہ سلائن واٹر ہے، یعنی نمکین پانی، نمکیات والا. تو آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے. باقی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ پانی کے سورسز ہیں، ریورز، لیکس اور گراؤنڈ واٹر وغیرہ. واٹر از ایسینشیل ٹو لائف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے. ڈرنکنگ، باتھنگ، کلیننگ، کوکنگ، واشنگ آر اے فیو ایگزامپلز ویئر واٹر از یوز فار ڈومیسٹک پرپزز. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں جناب کہ یہ سب جو معاملات ہیں جو بھی آپ نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں کہ جی پانی پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے، پھر اس کے علاوہ گھر کی صفائی یا برتنوں کی صفائی وغیرہ کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، کوکنگ یا کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، پھر اس گاڑیاں وغیرہ دھونی ہے، فرش وغیرہ گھر کے دھونے ہیں، واشنگ کرنی ہے، ان سب کاموں کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. ڈومیسٹک پرپز مطلب یہ ہوا کہ گھریلو، ظاہر ہے گھروں میں اس طرح. واٹ اباؤٹ انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر؟ تو اب ہم ذرا صنعت کی طرف آتے ہیں اور ظاہر ہے زراعت کی طرف آتے ہیں. ایگریکلچر وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے فصلیں ہوتی ہیں، بیج ہوتے ہیں، دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر اناج ہوتا ہے. اور انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس میں فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس میں گاڑیاں، پرزے، مختلف طرح کی پلاسٹک کی اور دیگر میٹل کی چیزیں بنتی ہیں. اسی طرح اس میں کپڑے بنتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. ووڈن انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے، انڈسٹری کوئی بھی ہو سکتی ہے. از واٹر نیڈڈ فار ایگریکلچر انڈسٹری؟ تھنک اباؤٹ اٹ. ظاہر ہے چاہیے، وہاں بھی چاہیے، بلکہ ایگریکلچر میں تو زیادہ چاہیے. آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ فصلیں اگانے کے لیے یا پودے اگانے کے لیے آپ کو پانی چاہیے. انکریزنگ پاپولیشن از ڈیفینیٹلی انکریزنگ دا واٹر ڈیمانڈ. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس سے پانی کی جو ڈیمانڈ ہے، جو پانی کی جو ایک طلب ہے وہ بڑھ رہی ہے. If we will not use this precious resource carefully، اگر ہم نے اس بہت ہی قیمتی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ریسورس یا اس جو ہمارے پاس ایک چیز ہے پانی کی صورت میں، اگر اس کو ہم نے احتیاط سے استعمال نہ کیا، we will face water shortages، تو ہمیں پانی کی شارٹیج یا پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. There are areas in the world where water scarcity is already a challenge. اور ظاہر ہے دنیا میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر پانی کی کمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ آپ کو بھی تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہے
کہ یہ گاؤں دیہات کے بہت سارے مناظر ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحراؤں کے ہیں جی, زمین جہاں پر بہت زیادہ پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خشک, اور یہ یہاں پر کچھ خواتین ہیں یا بچے ہیں, وہ جناب پانی کے گھڑے سر پر رکھ کر وہ لا رہے ہیں پانی بھر کر کسی کنویں سے. یہ ابھی واٹر شارٹیجز ان پاکستان دیکھ لیتے ہیں. دیر آر مینی ایریاز ان پاکستان ویئر پیپل ڈو ناٹ ہیو این ایکسیس ٹو سیف اینڈ کلین واٹر فار دیئر بیسک نیڈس. پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو پینے کا یا اپنے جو بنیادی ضروریات کے لیے ہے صاف پانی میسر نہیں ہے. سیف اینڈ کلین واٹر, محفوظ اور صاف پانی. They have to travel for a long distance to reach a water source. جیسے ابھی آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ انہیں بہت دور جانا پڑتا ہے پانی حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے ابھی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں یا علاقے ایسے ہیں جہاں پر پینے کا جو پانی ہے اس کے کنویں بہت دور ہوتے ہیں, اور وہاں سے پھر خواتین اور بچوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے پانی بھر کر جو ہے وہ لاتے ہیں گھروں میں پینے کے لیے یا کوکنگ وغیرہ کے لیے. آگے چلتے ہیں جی, پیج نمبر 153. اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک کے مطابق یونیسیف, یونائٹیڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ, یہ آگے میرے خاص سے اس میں نہیں لکھا ہوا, میں نے آپ کی معلومات کے لیے بتا دیا ہے. یہ یونائٹیڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے, اور یہ واٹر رپورٹس important water shortages facts are given in the diagram below. Read every point and discuss it with your friend. چلیں یہ ذرا کچھ فیکٹس وغیرہ انہوں نے بتائے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ان پوائنٹس کو آپ پڑھیں پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس بھی کریں. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 10 فیکٹس اباؤٹ واٹر اسکیرسٹی, یعنی پانی کی جو قلت ہے اس کے 10 فیکٹس, یعنی اس کے 10 اسباب کہہ لیں, ریزنز کہہ لیں. یہاں تو فیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نا حقائق, تو حقائق بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی حقیقت یا ایسا سبب جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کیوں کم ہو رہا ہے یا ہمیں پانی کی کمی کا چیلنج کیوں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی اب ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں جی 30% جو ہے نا جی, اس کو ذرا دیکھتے ہیں. دا انکریز ان واٹر کنزمپشن فرام ناؤ ٹو 2050, یعنی اب سے لے کے آج ہم 2026 میں اگر زندہ ہیں تو 2050 تک, نیکسٹ 24 ایئرس تک وہ کہہ رہے ہیں 30% پانی کی ضرورت اور بڑھ جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ورلڈ پاپولیشن بڑھی ہے, یہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن گروتھ یہ اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے, 1 2 3 4% کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب 2.1 بلین کیا ہے, دیکھیں دا نمبر آف پیپل ہو ڈو ناٹ ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر, اور یہ وہ لوگ ہیں نمبر آف پیپل جن کا پینے کے پانی تک کوئی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے, کوئی براہ راست کوئی ان کا تعلق نہیں ہے, کوئی ان کی اپروچ نہیں ہے. اب یہ 90% کے لیے کیا ہے جی, دا پرسنٹیج آف نیچرل ڈیزاسٹرز کاز بائی واٹر. اب یہ 90% وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ پرسنٹیج ہے جو کہ پانی یا سیلاب وغیرہ سے جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں. اب یہ 30% کیا ہے, دا پرسنٹیج واٹر ویسٹڈ ایچ ڈے بائی دا ورلڈز واٹر پائپ لائنس, یعنی ہماری پائپ لائنز وغیرہ گھروں کی جو ہوتی ہیں تو اس میں جو پانی ضائع ہوتا ہے یہ وہ پرسنٹیج ہے 30. پھر 70% ہے یہ ایگریکلچر ہے, از دا مین کنزیومر آف واٹر. ظاہر ہے میں ابھی بتا رہا تھا کہ جو زراعت ہے اس میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کنزیومر کہتے ہیں استعمال کرنے والا یا استعمال کنندہ, تو یہ یوز کرتا ہے 70% آف دا ورلڈز اویلیبل واٹر ایچ ایئر, یعنی ہر سال دنیا کا 70% پانی جو ہے وہ زراعت استعمال کرتی ہے. 300 ملین کا فگر دیکھیں. دا نمبر آف پیپل ہوز ڈرنکنگ واٹر از پرووائڈیڈ بائی, یہ دیکھیں اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈیسیلینیشن پلانٹس, یعنی ایسے پلانٹ جو کہ نمکین پانی کو ٹھیک کرتے ہیں, پینے کے قابل بناتے ہیں, اسے ڈیسیلینیشن پلانٹ کہتے ہیں. تو 300 ملین لوگ وہ ہیں جو وہاں سے لے رہے ہیں. اچھا 48% میں کیا ہے, دی پرسنٹیج آف ڈیمز اراؤنڈ دا ورلڈ یوزڈ فار اریگیشن. اریگیشن کہتے ہیں آب پاشی کا نظام, یعنی کہ پانی لگانا. یہ جو اریگیشن جو ہوتا ہے نا یہ ایگریکلچر سے لنکڈ ہوتا ہے, کیونکہ ایگریکلچر میں اریگیشن کی بہت اہمیت ہے. اریگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نہریں, کھالے اور مختلف ایسے ٹیوب ویل وغیرہ اور سسٹم ہوتے ہیں جس کے ذریعے فصلوں کو یا باغ وغیرہ جو ہوتے ہیں کسانوں کے ان کو پانی لگایا جاتا ہے, اس کو اریگیشن سسٹم کہتے ہیں. تو 48% جو ہے نا وہ ڈیمز ہیں دنیا میں جو اریگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سورسز یہ انہوں نے نیچے وہ دے دیے کہاں کہاں سے کیسے کیسے وہ لیے جی, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا, ہو سکتا ہے آپ کے کہیں ٹیسٹ وغیرہ میں کام آ جائیں. اب ہم چلتے ہیں جی پیج نمبر 154 پہ. 11.1 اس کا ٹاپک ہے, اب اس کو سمجھ لیتے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میک اے ماڈل فار ڈرپ اینڈ اسپرنکلر اریگیشن سسٹم. اب یہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ماڈل بنائیں جس میں وہ ڈرپ سسٹم آپ نے اسپرنکلر، یہ آپ کو ادھر میرے وال پیپر پر بھی نظر آ رہا ہوگا. خیر ہم لوگ یہ پریکٹیکل تو کرواتے رہتے ہیں، تو یہ بہرحال آپ کا پریکٹیکل ہے، اس کو آپ دیکھیں سمجھیں. اگر آپ کو ظاہر ہے جو بھی چیزیں ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیچر سے، مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر جو ہے نا آپ اس میں اس چیز کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. میں تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیتا ہوں. ویسے یہ کہ ہم لوگ ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر رہے پریکٹیکلس کو، کیونکہ یہ آلریڈی ہم اپنی اکیڈمی میں اپنی جو لیبز ہیں اس میں پرفارم کرواتے ہیں، اس کے ویڈیوز آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے نا، یہ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جی. یو ول نیڈ سم تھنگ لائک ورکس لائک اے واٹر پائپ. کین یو ریپلیکیٹ اے واٹر ٹینک، فائنڈ اے گڈ ایڈہیسو. ایڈہیسو کہتے ہیں وہ گوند وغیرہ جو گلو وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بھی چاہے ایلفی بھی ہو سکتی ہے، سپر گلو ہو سکتی ہے. ٹیچنگ پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں. ٹیک اسٹوڈنٹس ٹو اے فیلڈ ٹرپ اور شو اے ویڈیو آف ڈرپ اریگیشن سسٹم ان پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کو یا تو کسی کھیت وغیرہ میں لے جائیں فیلڈ ٹرپ کے لیے، جہاں وہ یہ اریگیشن سسٹم پریکٹیکلی دیکھیں، یا ان کو کوئی ویڈیو دکھائیں. اور باقی انہوں نے ادھر ویڈیو کے لنک بھی دیے ہوئے، ویسے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آ جائیں گے. یور ماڈل کین لک لائک سم تھنگ دیٹ از شون. اچھا چلیں اس طرح کا ہو جائے گا. بی مور کریٹیو، اس طرح کا بنا لیں. چلیں ڈو یو نو میں آ جائیں. ڈرپ اریگیشن کین ریڈیوس واٹر یوز بائی 30 to 70% ایز کمپیئر ٹو کنونشنل اسپرنکلر. کیونکہ ڈرپ اریگیشن کے ذریعے بہت ہی ناپ تول کر پانی جو ہے نا وہ اسپرنکلر کیا جاتا ہے. اسپرنکل کا مطلب ہوتا ہے چھڑکانا، چھڑکاؤ کرنا، اسپرنکل. تو جو نارمل ہم شاور کے ذریعے کسی اور طریقے سے پانی اسپرنکل کرتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں ڈرپ اریگیشن کے ذریعے ہم 30 سے 70% پانی بچا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی پرزرویشن آف فوڈ کی طرف، اور پھر اپنے لیکچر کو بھی اوور کرتے ہیں. دیکھیں فوڈ پرزرویشن کا مطلب ہوتا ہے کھانے کو بچانا یا کھانے کو اسٹور کرنا تاکہ وہ بعد میں بھی استعمال ہو. دیکھیں پرزرونگ فوڈ مینس پرزرونگ اٹ فرام اسپائلیج وچ کین بی اچیوڈ بائی مینی میتھڈس. یعنی کہ پرزرویشن آف فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے کو اس طرح سے محفوظ کر کے رکھنا کہ وہ خراب نہ ہو، اسپائل نہ ہو، یعنی باسی نہ ہو. اور پھر ظاہر ہے کہ بعد میں وہ لیٹر آن استعمال بھی ہو جائے. جیسے اب ایک کھانا ہے ابھی آپ نے کوئی بنایا تازہ، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم جس طرح کا ہے تو 2 سے 3 گھنٹے میں وہ خراب ہو سکتا ہے، 4 گھنٹے میں خراب ہو سکتا ہے میکسیمم. لیکن ہمارے پاس فریج یا فریزرز ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو سٹور کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اسے 2 دن بھی یوز کر سکتے ہیں، اسے کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اب ذرا میتھڈ سمجھ لیتے ہیں. ہیومنز ہیو بین پرزرونگ فوڈ فار تھاؤزنڈز آف ایئرز. انسان جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے جو ہے نا کھانا اپنا یہ جو فوڈ ہے اس کو پرزرو کرتا آ رہا ہے. سم ہسٹورینز ایون بلیو، یعنی کچھ تاریخ دان یہ بھی یقین رکھتے ہیں دیٹ اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا کیو مین، کہ یہ غار سے ہی شروع ہو گیا تھا، یعنی جب انسان غار میں تھا. ایونچولی آخر کار ماسٹرنگ ان دا فیلڈ لیڈ مین کائنڈ سیٹل ڈاؤن فرام نومینک وینڈرس انٹو فارمرس. یعنی کہ وہ پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ اس چیز میں ان کو پھر وہ مشتاق ہوئے بڑے، اور وہ بڑے مشاق ہو گئے. بلکہ پہلے تو مشتاق ہوئے پھر مشاق ہو گئے، اور بڑی ان کو مشاقی آئی. جو ہیومنس تھے انہوں نے اس آرٹ کو بڑا اچھے طریقے سے آگے یوز کیا، اور پھر وہ جب کسان بنے تو مزید ان کے لیے جو چیزیں تھیں نا وہ اور آسان ہوتی گئیں. فوڈ پرزرویشن کین بی فاؤنڈ ان ایوری کلچر آن دا پلانٹ. اس سیارے پر یہ جو زمین ہے اس میں ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں آپ کو فوڈ پرزرویشن یا کھانے کو محفوظ کرنے کا جو معاملات ہیں وہ مل جائیں گے. اور لانگ ہسٹری آف پرزرونگ فوڈ ہیز کم ٹو اے وائڈ ویرائٹی آف ٹائم ٹیسٹڈ ویز ٹو کیپ فوڈ اراؤنڈ لانگر. اگر ہم اپنی یہ فوڈ پرزرویشن کی لانگ ہسٹری کو دیکھیں تو یہ پھر اس میں بہت سارے طریقے ہیں کہ جس سے کھانے کو دیر تک آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں جی، اس کے بعد اپنے لیکچر کو پھر میں اوور کرتا ہوں. دا موسٹ کامن میتھڈز آف پرزرونگ فوڈ ایٹ ہوم ٹوڈے آر کیننگ، فریزنگ اینڈ ڈرائنگ. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے فریزنگ ہی ہوتی ہے، لیکن کیننگ بھی ہے. کیننگ کا مطلب ہوتا ہے کینز وغیرہ میں جو ہے نا بند کرنا ڈبوں کے اندر، اور ڈرائی یا مطلب خشک کر کے رکھ لینا خوراک کو. ہاؤ ایور دیر آر ادر ویز ٹو پرزرو فوڈ ٹو، لیکن اس کے علاوہ بھی اور طریقے. پہلے کیننگ سمجھ لیتے ہیں. دا فوڈ از ہیٹڈ ایٹ اے اسپیسیفک ٹیمپریچر. اوبیسلی کوئی اسپیسیفائڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا جو بھی کھانا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ جو کھانا ہوگا اس حساب سے ہوگا، اس کا ایک مخصوص درجہ حرارت، اس پر اسے گرم کیا جاتا ہے فار اے سرٹن ٹائم، ایک مخصوص وقت کے لیے.
جسے ہم پاسچرائزنگ بھی کہتے ہیں. اینڈ دین ویکیوم سیلڈ ان اسپیشل گلاس جارز, اور پھر خاص قسم کے جو شیشے کے جارز ہوتے ہیں ان میں ویکیوم سیل کر دیا جاتا ہے. ویکیوم کا مطلب ہے ہوا نکال کر. کیننگ ورکس فار موسٹ فوڈز انکلوڈنگ فروٹس, ویجیٹیبلز, میٹس اینڈ سی فوڈ. یہ پھر ان چیزوں کے لیے کیننگ بہت کام آتی ہے. فریزنگ تو خیر سب کے لیے ان کو پتہ ہے جی, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ فریزرز میں فریجز میں رکھ دیا جاتا ہے کھانا, کوئی بھی چیز ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے جی, پکا ہوا کھانا بھی اور ایون جو ان کوکڈ ہوتا ہے میٹ وغیرہ سب. ڈرائنگ کیا ہے؟ ڈرائنگ کو سمجھ لیں یعنی خشک کرنا. ڈرائنگ از اے پروسیس آف ڈی ہائیڈریٹنگ یعنی ریموونگ موئسچر فوڈ انٹل دیر از ناٹ انف موئسچر ٹو سپورٹ گروتھ آف مائکرو آرگنزم. اچھا, ڈرائنگ کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہی پروسیس آپ کو کشمش کا بھی سمجھ آ جائے گا اگر آپ کشمش کو سمجھیں کہ وہ کیسے جو ہے نا بنائی جاتی ہے. سمپل سی بات ہے جی, جو کھانا ہے کوئی بھی کھانے کی آئٹم ہے اگر اس کو ڈرائی کر کے محفوظ کیا جا رہا ہے, کیونکہ میں بھی کسی اسپیسیفک چیز کا نام نہیں لوں گا, ویسے میں نے جیسے کشمش کی مثال دی ہے تو میں انگور کا نام لے سکتا ہوں کہ اس کو خشک کیا جائے گا اور پھر اس میں سے سمپل سی بات ہے جی پانی کو نکال دیا جاتا ہے, ڈی ہائیڈریٹ کر دیا جاتا ہے, پانی بالکل ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کھانے کے اندر بالکل پانی موجود نہ رہے, کیونکہ اگر پانی ہوگا موئسچر ہوگا تو اس سے مائکرو آرگنزم جو ہے وہ فروغ پائیں گے. تو اس کو مکمل طور پر خشک کر کے پھر محفوظ کیا جاتا ہے. ڈرائی فروٹ اس کی بڑی ایک آسان سی اگزامپل ہے. تو یہ جناب ہیں چیزیں. اس کے بعد ہے فرمنٹنگ, انشاءاللہ یہ پھر اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو سمجھیں گے. فرمنٹنگ کیا ہوتی ہے, فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے, اور کس طریقے سے جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں, اس کا کیا نقصان کیا ہو سکتا ہے, فائدہ کیا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ویسے تو فریزنگ کا بھی کسی نہ کسی اسپیکٹ میں نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو جناب یہاں تک ہمارا یہ پہلا لیکچر تھا چیپٹر نمبر 11 کا. سائنس کی کتاب ہے گریڈ 7 کی, نیشنل بک فاؤنڈیشن اور نیو کورس ہے. جتنے بھی کوشچنز ہوں گے اسٹوڈنٹس آپ کے انشاءاللہ, اب میں باقاعدہ طور پہ ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں, اللہ پاک نے چاہا تو تھرسڈے کو, آج سنڈے ہے اور آج 19 جولائی ہے, تو تھرسڈے والے دن انشاءاللہ اس سے آن ورڈ آگے 4 دن کے بعد میں ایک بڑا سیشن رکھوں گا. جتنا بھی ڈیوریشن پہ گیا, اگر اس کے پھر بعد میں پارٹس کر کے اپلوڈ میں نے کیے یا ایک ہی پارٹ میں کروں گا, اس میں آپ کے جتنے بھی کوشچنز ہیں اب تک اوور آل جتنے بھی چیپٹر ہو چکے ہیں, اور تھرسڈے تک یہ کتاب جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میکسیمم کوشچنز آپ کے شامل کروں. میں آل کوشچنز کا بالکل وعدہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جب کوشچن ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک بچہ 5-6 کوشچن بھی ایک ایکسرسائز میں سے نکال لیتا ہے, تو پھر کوشچنز ہنڈریڈس کی تعداد میں آ جاتے ہیں بچوں کی طرف سے. میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 کوشچن لے کر جو بہت امپورٹنٹ ہوں اور ان کے اوپر ظاہر ہے کہ کام کرنے کا مارجن بھی ہو, وہ انشاءاللہ تعالی میں 10 سے 15 کوشچن اپنے جو ہے نا وہ تھرسڈے والا جو میرا سیشن ہوگا اس میں شامل کروں گا. اور مزید بھی اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی میں اگین آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکل اس میں ملتے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں, یہ سارے پریکٹیکلز ہم الحمدللہ اپنی ڈسپلنڈ اکیڈمی میں نہ صرف پرفارم کرواتے ہیں بلکہ ہم خود یہ اپیریٹس سارے تیار کرتے ہیں, بچوں سے کرواتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں ساری چیزیں. تو اگر آپ یہ چیزیں کرنا چاہیں تو یو میں وزٹ دا ڈسپلنڈ اکیڈمی اینڈ ڈیفینیٹلی پھر آپ وہاں پہ آ کے کسی بھی طرح کا پریکٹیکل پرفارم کر سکتے ہیں. سو جناب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر یہ چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے جی, جو 11 چیپٹر ہے. اس میں اوور آل کوئی بھی کوشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا.